اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درس حدیث کی جو ترتیب چل رہی ہے اس میں آج ہمارے درس کی تیسری حدیث جو ہے تلاوت کی جائے گی اور اس کی کچھ مختصر سا ترجمہ اور تشریح کی جائے گی۔ تو عبارت یوں ہے کہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں۔ یہ مختصر احادیث ہیں تو کوشش کریں کہ سب میرے عزیز طلباء اور جو دوست احباب سنیں ان احادیث کو ضرور یاد کر لیں۔ ساتھ اگر روایت مکمل نہیں پڑھ سکتے تو المجالس بالامانہ یہ عبارت یاد کر لیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں۔ تو اس کی مختصر تشریح بس یہی ہے کہ کوئی بھی مجلس ہے، آپ کی گھر کی مجلس شمار ہوگی، گھر کا ماحول ہے، گھر کی باتیں باہر کرنا، یہ بھی اگر وہ باہر کرنے والی نہیں ہیں تو خیانت ہے۔ آپ کسی سے مشورہ کر رہے ہیں، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی میٹنگ ہال میں، کسی ڈی سی آفس میں، کسی بھی ادارے میں مشورہ کر رہے ہیں اور جو مشورے کا نگران ہے اس کی اجازت کے بغیر اس بات کو باہر کرنا، یہ بالکل غیر مناسب بات شمار کی جاتی ہے۔ تو اس لیے چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگا دی، امام المرسلین ہونے کی مہر لگا دی، ٹھیک ہے، امام الانبیاء آپ ہیں، دین کا اتمام حضور پر ہو چکا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم تو وہ امت ہیں جو ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو حضور کا دین نافذ کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، ہم نے حضور کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ تو یہ جو احادیث ہیں ان کو پڑھنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی عقیدت اور محبت اور حضور کی ان احادیث کا نور میرے اور آپ کے سینے میں منتقل ہو جائے اور اس کو ہم جو ہے آگے منتقل کریں، ٹھیک ہے جی۔ ان چیزوں کو پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب ہے مختصر سی اس کی ترکیب، تو ترکیب یہی ہے کہ المجالس بالامانہ، یہ جو اس کی مصدر آئے گی وہ تو جلوس آئے گی، ٹھیک ہے جی، اور مجلس کی جمع مجالس ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے بھی المجالس کی عبارت ہی پڑھی گئی ہے، تو المجالس مبتدا، بالامانہ یہ امانت جو ہے جار مجرور مل کر متعلق ہوگا ثابتۃن کے، اور ثابتہ اس میں فاعل، ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو ضمیر ہے ہیہ کی وہ فاعل ہوا، فاعل اپنے اس میں فاعل سے مل کر یہ مجرور ہوگا بالامانہ کی جار کے لیے، جار مجرور مل کر یہ خبر ہوں گے المجالس کی، یعنی مبتدا خبر بن گئے تو مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو یہ عبارت کیا ہوگی؟ المجالس بالامانہ۔ تو ہمیں کوشش کریں کہ اس حدیث کو زبانی یاد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث کا نور میرے اور آپ کے سینوں میں منتقل فرما دیں۔